برطانیہ میں بھرپور انتخابات ہو گئے ہیں، ہر لحاظ سے تاریخ ساز انتخابات، اور اس میں کنزرویٹو پارٹی نے زبردست کامیابی حاصل کی ہے، واضح اکثریت حاصل کر لی ہے۔ ابتدائی نتائج کے مطابق ووٹوں کی گنتی کے بعد سے اب تک کل 650 میں سے کنزرویٹو کو 364 اور لیبر پارٹی کو 203 اور اسکاٹش نیشنل پارٹی کو 48 نشستوں پہ کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ ایک ڈیسائسو میجورٹی ہے جو کہ کنزرویٹو پارٹی نے ایک طویل عرصے کے بعد حاصل کی ہے۔ اکثریت حاصل کرنے کے لیے کنزرویٹو پارٹی کو 326 نشستیں چاہیے تھی۔ 2017 میں ہونے والے انتخابات کے مقابلے میں ٹوریز نے اب 47 سیٹیں زیادہ حاصل کی ہیں۔ ہر لحاظ سے ٹوریز یعنی کہ کنزرویٹو پارٹی کو برطانیہ کے عوام نے چنا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ برطانیہ کے عوام نے فیصلہ دیا ہے کہ اب واضح اکثریت کے ساتھ کنزرویٹو فوری طور پہ فیصلہ کرے اور برطانیہ کو یورپین یونین سے نکال لائے۔ Britain has voted in its third parliamentary election since 2015. Johnson, Alexander Boris de Pfeffel, commonly known as Boris Johnson, the Conservative Party candidate, is duly elected. Not only has Boris Johnson won according to those exit polls, but he has won with an emphatic victory. This is the biggest Tory majority since Margaret Thatcher in the late 1980s. That's the sort of magnitude we're talking about. A vote emphatically in favour of his Get Brexit Done message, a simple message that seems at this point to have resonated around the country. Boris Johnson will be delighted with this, and he will now potentially table his Brexit deal. A resounding majority means Johnson will easily get the Brexit deal he negotiated with the EU through Parliament. It is Christmas come early for Boris Johnson. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس الیکشن کے فوراً بعد تقریباً 1.5 مہینے کے اندر اگلے ماہ کے اینڈ تک برطانیہ یورپین یونین سے نکل جائے گا، بریگزٹ اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ 5 سال کے اندر یہ برطانیہ میں تیسرے انتخابات تھے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے اس عزم کے ساتھ انتخابات میں حصہ لیا تھا کہ وہ بھاری اکثریت حاصل کریں گے اور بریگزٹ کے معاملے کو انجام تک پہنچائیں گے۔ لگتا یہ ہے کہ برطانیہ اب اگلے مہینے یورپین یونین سے نکل جائے گا، اس کے لیے 31 جنوری کی تاریخ مقرر ہے۔ برطانوی سیاست میں شاید ہی کبھی بریگزٹ جیسا بڑا چیلنج سامنے آیا ہو۔ اس کے معاملے پر پہلے کنزرویٹو پارٹی کے 2 وزرائے اعظم ڈیوڈ کیمرون اور پھر ٹریسا مے کو وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دینا پڑا اور وہاں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ سے رخصت ہونا پڑا، لیکن اب ٹوریز نے بورس جانسن کی قیادت میں واضح اکثریت حاصل کی ہے اور اب بریگزٹ کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ Very much for coming. We did it. We did it. We pulled it off, didn't we? With this mandate and this majority, we will at last be able to do what? Get Brexit done. Paying attention. We will get Brexit done on time by the 31st of January. No ifs, no buts, no maybes. Let's unite this country. Let's spread opportunity to every corner of the UK with superb education, superb infrastructure and technology. Let's get Brexit done. But first, my friends, let's get breakfast done too. Thank you all. Thank you all very much for coming. Thank you all very much. Thank you all. Thank you. Thank you. Thank you. برطانیہ کی کل آبادی 6.5 کروڑ افراد پر مشتمل ہے، جن میں سے 4.5 کروڑ افراد نے ووٹرز اس میں انتخابات میں حصہ لیا۔ 5 برس کے لیے پارلیمنٹ کے 650 اراکین منتخب کیے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان میں 15 پاکستانی نژاد برطانوی پارلیمنٹیرینز نے بھی کامیابی حاصل کی ہے، لیکن شاید اس سے زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ برطانیہ نے انتخابات میں کنزرویٹو پارٹی کے ایک مضحکہ خیز اور لاابالی شہرت رکھنے والے بورس جانسن پر اپنے زبردست اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ اس انداز کا ورلڈ لیڈر ہم نے کبھی دیکھا ہے جیسا کہ بورس جانسن کی پہچان رہی ہے اور اس کا شہرہ رہا ہے۔ And what's this poor chap here? He's a type of macaque, but yeah. Boris, we could leave it back better. Okay, now sit down. Okay. 2 minutes, guys. Okay. Boris kills it. Let's have a look. Yes, we don't organise gold medals. Uh-huh.
جمہوریت اپنے انداز میں فیصلے کرتی ہے اور یہ عوام کی اکثریت کی رائے ہے۔ برطانیہ نے بورس جانسن کو وزیر اعظم بنایا 4 سال پہلے، تقریباً 3 سال پہلے امریکہ نے ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنا صدر بنایا تھا۔ بہرحال جمہوریت کی آواز ہے اور جمہوریت کے فیصلے کا ہر لحاظ سے اس کی عزت ہے اور اس کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ برطانیہ بھی اس کو بھرپور انداز میں تسلیم کر رہا ہے۔ اس پوری صورتحال پر آج کی اس امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ پہ بات کرنے کے لیے پہلے جاتے ہیں لنڈن، جہاں پر موجود ہیں ہمارے نمائندہ خصوصی اظہر جاوید۔ بہت بہت شکریہ اظہر جاوید صاحب، بتائیے گا کیا پوزیشن ہے، کیا نتائج ہوں گے؟ یہ ریزلٹس بھی آ گئے ہیں اور کل آپ اسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہمیں بتا رہے تھے کہ ووٹنگ ہو رہی ہے، اب کیا اس کے اثرات ہوں گے؟ جی کامران صاحب، بالکل ایک تاریخ ساز انتخابات کا انعقاد ہوا برطانیہ میں، اور اس کے نتیجے میں تبدیلی کی ایک لہر اگر کہیں بریگزٹ کے نام پر کنزرویٹو پارٹی نے میدان مار لیا ہے۔ بھاری اکثریت سے اس پارٹی نے اقتدار حاصل کیا اور اس کی متحرک پارٹی لیبر پارٹی بری طرح ناکام ہوئی ہے۔ ورلڈ وار 2 کے بعد سے لے کے اب تک بری ترین کارکردگی کہا جا رہا ہے لیبر پارٹی کی۔ بورس جانسن ایک بڑے لیڈر کے طور پر ابھر کے سامنے آئے ہیں اور انہوں نے جس طرح اس کمپین کو لیڈ کیا، جو سنگل نعرہ تھا بریگزٹ ڈن کا، وہ انہوں نے اس کا کام دکھایا اور جادو ان کا چل گیا۔ جو برطانوی پبلک ہے انہوں نے ایک بار پھر ثابت کیا ہے کہ وہ یورپین یونین سے نکلنا چاہتے ہیں اور جو ریفرنڈم کے نتائج تھے اسی پر کاربند ہے۔ ایک بڑی تعداد جو ٹریڈیشنل انگلش ووٹرز کی ہے وہ پیچھے کھڑی ہوئی بورس جانسن کے، اور انہوں نے ایک اچھی ہینڈسم لیڈ جو ہے وہ دلوانے میں بورس جانسن کو اہم کردار ادا کیا ہے۔ جبکہ اگر ہم دیکھیں تو اسکاٹش نیشنل پارٹی جو ہے وہ مضبوط ہو کے سامنے آئی ہے۔ اس نے پہلے جو نشستیں حاصل کی تھی گزشتہ انتخابات میں، اس میں اچھا خاصا اضافہ کیا ہے، اور ایک دفعہ پھر ان کی طرف سے ریفرنڈم کی ڈیمانڈ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، وہ برطانیہ سے الگ ہونا چاہتی ہیں۔ تو یہ ایک پرابلم ہمیں نظر آئے گا مستقبل میں جب اسکاٹ لینڈ ایک دفعہ پھر آزادی کے لیے ریفرنڈم کا مطالبہ کرنے جا رہا ہے۔ اگر ان تمام حالات میں اگر ہم دیکھیں تو ایک چیز نظر آتی ہے کہ جو سٹیبلٹی ہے وہ کسی حد تک اب اگر ہم دیکھیں تو وہ ہمیں نظر آنی شروع ہوگی، کیونکہ اس سے قبل بریگزٹ کے معاملے پہ جو گومگو کی کیفیت تھی اس کی وجہ سے یہاں اکنومی کی سچویشن جو تھی وہ بہت خراب تھی، لوگ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ رہنا ہے یورپین یونین میں یا نکلنا ہے، اس لحاظ سے وہ اپنی بزنس اسٹریٹجیز نہیں طے کر پا رہے۔ تو اب ایک چیز واضح ہو رہی ہے کہ 31 جنوری تک جو برطانیہ ہے وہ یورپین یونین سے نکلنے کے لیے تیار ہے۔ بہت شکریہ اظہر جاوید، ہمارے ساتھ لندن سے موجود تھے۔ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، مزید اس کا تجزیہ حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ لندن میں ہی موجود ہیں سینئر صحافی ہیں اور سینئر اینالسٹ جناب شاہد سعد اللہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ شاہد سعد اللہ صاحب، بتائیے گا کہ میسو ریزلٹس ہیں جو سامنے آئے ہیں، اور ایک چیز تو ہے، یہ تو ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ ایک تو بریگزٹ کا معاملہ طے ہو گیا، برطانیہ یورپی یونین سے اب اگلے 6 ہفتوں میں نکل جائے گا۔ اس کے علاوہ اور کیا کیا ہوگا ان انتخابی نتائج کے نتیجے میں؟ میں پہلی بات یہ واضح کر دوں کہ یہ جو ہے کہنا کہ بریگزٹ برطانیہ جو ہے 31 جنوری کو یورپین یونین سے نکل جائے گا، لیگلی یہ بات صحیح ہے، لیکن دراصل جو ہے وہ یہ ایک وڈرول ایگریمنٹ ہے جو ہم 31 دسمبر کے جس کے تحت ہم نکل جائیں گے۔ اس کے بعد ایک مزید معاملہ چلے گا جس میں ہماری فیوچر ریلیشنز جو EU کے ساتھ ہیں اس کو ڈٹرمن کرنا پڑے گا۔ اس میں جو سب سے بڑی بات ہے ظاہر ہے وہ ٹریڈ ریلیشنز کی ہے، لیکن اس کے علاوہ ڈپلومیٹک ریلیشنز کی ہے، امیگریشن کی ہے، فائنینشیل سروسز کی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ٹریڈ کی بہت ہی جو ہے وہ اہم بات ہے۔ اب اس کو اپروو کرنے کے لیے وڈرول ایگریمنٹ میں صرف 11 ماہ دیے گئے ہیں، گویا کہ دسمبر 2020 تک برطانیہ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کس بیسس پہ وہ ٹریڈ کرے گی EU کے ساتھ، جس کے ساتھ اس وقت 45% برطانیہ کا ٹریڈ چلتا ہے۔ اب یہ اس طرح کا ایک ٹریڈ ایگریمنٹ ابھی کینیڈا کے ساتھ EU نے کیا جس میں تقریباً 7.5 سال لگے ہیں۔ اب یہ جو ہے یہ معاملہ برطانیہ کیسے 11 ماہ میں کمپلیٹ کرے گی یہ لیکن شاہد صاحب ایک چیز تو ہے نا کہ برطانیہ کے عوام کو یہ پتا تھا کہ یہ اب
ہمیں نکلنا ہے اور اس کے بعد ایک یہ ٹارچرس نیگوسیشنز ہیں جو کہ پھر مستقبل یورپ اور برطانیہ کا طے کریں گی. لیکن اس کے باوجود مجھے لگتا یہ ہے کہ لوگوں کا یہ تھا کہ اس انسرٹینٹی کو ختم کریں. اب بہت ہو گیا, 3 سال سے یہ ملک جو ہے وہ گو کی کیفیت میں تھا اور اب یہ فیصلہ ہو گیا ہے. اور ظاہر ہے کہ باقی تو اب یہ بیوروکریٹک چیزیں ہیں, وہ تو ون وے اور دی ادر ڈیسائیڈ ہو ہی جائیں گی. اتنا آسان نہیں ہے کامران, کیونکہ دیکھیں اس میں ای یو جو ہے وہ اپنی جو انٹرسٹ ہے اس کو دیکھے گی. اصل معاملہ جو ای یو کا ہے اور جو ریلیشن شپ ای یو کا ہے وہ ٹریڈ کے اوپر ہے. تو یہ میرا نہیں خیال ہے کہ یہ اتنا آسان رہے گا معاملہ, اور یہ مزید چل سکتا ہے 2020 کے بھی کافی بار. لیکن اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ بورس جانسن صاحب کو اتنی بڑی اکثریت ملی ہے, اس کی وجہ سے ان کی جو بہت رائٹ ونگ جو پارٹی کی تھی, جو ان کو بالکل کنٹرول کر رہی تھی اس الیکشن سے پہلے, اب یہ ہو سکتا ہے کہ اس بڑی اکثریت کے پس منظر میں وہ اس ایکسٹریم رائٹ ونگ کی گرفت میں اتنی زیادہ نہ رہے, اور ہو سکتا ہے وہ مزید جو ہے اپنے آپشنز کو زیادہ بڑھا سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں. یہ جو کہا جاتا ہے شاہد صاحب کہ یورپ کے ساتھ تو آبویسلی جو تجارتی مناسب میں ہے اور جو ایک بڑی ڈیپینڈنس ہے برطانیہ کی, وہ تو اب اس کو بہت بری طرح سے متاثر ہوگی. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ بہت بڑے سپورٹر تھے بریگزٹ کے اور بورس جانسن کے, اور یہ خیال تھا کہ امریکہ ایک بڑا ٹریڈ ڈیل آفر کرنے والا ہے برطانیہ کو اگر یہ بریگزٹ ہو جاتا ہے. تو یہ بھی تو ایک اس سائٹ سے کچھ شاید کمپنسیشن ہو. ٹرمپ صاحب نے تو بس الیکشن کے ساتھ ساتھ کہا ہے کہ ہم کو بہت بڑی ٹریڈ ڈیل دے دیں گے برطانیہ کو, لیکن وہاں سے بھی دیکھیے کمپنسیشن جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوگا. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں, کیونکہ امریکہ میں جو ٹریڈ ڈیل آپ کریں گے وہ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز اور سینٹ یعنی کانگریس کے دونوں باڈی سے اس کو پاس کروانا پڑے گا. ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو میں ڈیموکریٹس کی اکثریت ہے. اس کے علاوہ ڈیموکریٹس اور ریپبلکن جو انٹرنل پالیٹکس ہے یو ایس کی, اس کو اگر آپ چھوڑ دیں, وہاں بہت جو آئرش امیگرنٹس ہیں ان کی بہت امپورٹنس ہے امریکن پالیٹکس میں, اور آئرش امیگرنٹس ہرگز اس چیز کو بیک نہیں کریں گے کہ آپ ناردرن آئرلینڈ اور جو ریپبلک آف آئرلینڈ ہے اس کے درمیان آپ ایک بارڈر کھڑی کر دیں, کیونکہ پریزنٹ ایگریمنٹ میں اگر آپ یہ دونوں ایک کسٹمز یونین میں نہیں رہیں گے تو ایک بارڈر کھڑی ہوگی. بہت شکریہ جناب شاہد سعد اللہ ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک.